قرآن کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا آ گئی جو کچھ تمہارے دل میں ہے نا مرض، اس کی شفا آ گئی۔ دوا میں اور شفا میں فرق ہے، توجہ چاہوں گا، دوا میں اور شفا میں کیا ہے بولیے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوا میں اور شفا میں فرق ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، پرسکرپشن لکھ کر کے اس نے دے دیا، میڈیسن لکھی، یہ دوائی لو یہ دوائی لو، 3 دن کے بعد آپ پہنچے، ڈاکٹر صاحب اس دوا سے تو کوئی فائدہ نہیں، تو ڈاکٹر دوائی بدل کر دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ یار جواب آپ ایسا دیں گے ٹھنڈی لگ گئی ہے شاید زیادہ، آپ نہیں جواب دیجئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ کیا کوئی دوائی کے بارے میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ یہ دوا 100% شفا عطا کرے گی؟ نہیں۔ تو پتہ چلا اللہ نے قرآن کو دوا نہیں فرمایا، شفا فرمایا ہے، یعنی یہ 100% تمہیں شفا عطا کرے گی، 100% اس کے اندر شفا ہے، 110% اس کے اندر شفا ہے۔ اور کس چیز کی شفا؟ لما فی الصدور، جو تمہارے سینے میں ہے، جو بھی تمہارے سینے میں مرض ہے اس کی شفا قرآن ہے۔ قرآن، دل گھبراتا ہے قرآن پڑھو، بیماری ہے قرآن پڑھو۔ فرمایا گیا جو شخص 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور وللضالین کے بعد 3 مرتبہ کہے آمین آمین آمین، اس طرح 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر کسی مریض کو دم کر دے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نام بھی سورہ شفا ہے، یہ سورۃ الشفا بھی، تو یہ شفا ہے۔ اچھا شفا لما فی الصدور فرمایا گیا، دل، تو کیا ہارٹ کی بیماری کے لیے شفا ہے؟ تو خدا کی قسم جس بیماری کا آج کے دور کے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سرجن کے پاس علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج قرآن مقدس میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، جائیے ڈاکٹر کے پاس، بھائی میرے دل کے اندر اس کے لیے حسد ہے، کوئی ٹیبلٹ ہو تو دیجئے۔ کسی سرجن کے پاس نہیں۔ آپ کہیں میرے دل میں فلاں کے لیے کینہ ہے، کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو، بھائی میرے پاس کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا علاج، آپ کوئی کہے میرے سینے میں کفر ہے، کوئی کہے کافر کہے میرے سینے میں کفر ہے، میرے لیے کوئی علاج بتا دو، لیکن ہر دل کی بیماری کا علاج بلکہ شفا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر آگے فرمایا وَہُدیٰ، اور ہدایت ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی۔ بہت ساری کتابیں راستہ دکھاتی ہیں، لیکن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن مقدس ہے، سب سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اور پھر رحمت فرمایا، کیا کہنے، ہم تو ہر چیز میں رحمت ہی رحمت ہم کو اللہ نے عطا فرمائی، رسول ملے تو رحمت للعالمین، ہمارا رب رحمان الرحیم، اور قرآن کو بھی اللہ نے رحمت بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا۔ اتنی رحمت والا، رحمت کو پانے والا انسان آج زحمت میں کیوں ہے؟ اس رحمت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو۔
اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بات زندگی پر یاد رکھیے گا۔ میں پڑھ رہا تھا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول۔ یہ کون ہے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ یہ تقریباً 350 پونے 400 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی کم و بیش 1150 سال پہلے کے بزرگ، 1100 سال پہلے۔ فخر الاحناف ان کو کہا جاتا ہے، اتنے عظیم بزرگ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حکیم کا قول پڑھا۔ اب وہ حکیم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ایک حکیم نے لکھا تھا کہ عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ بولیے، عقل مند کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ ہمارے یہاں عقل مند کی نشانی، اگر عقل مند کون ہے، بنگلہ ہو، منسٹر ہو، یہ سب عقل مند سمجھا۔ لیکن کتنی پیاری بات، حکیم کی بات وہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کہے تو پھر کتنی بڑی بات۔ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، دنیا کو فنا ہونے والی سمجھے۔ اس دنیا کو جو یہ سمجھے کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ بندہ عقل مند ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ اور اب آگے بڑھ کر ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں، خواجہ صاحب کتنے عقل مند تھے، اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہم فنا ہو جانے والی چیز سے تو محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتے۔ رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ رب کی کتنی محبت ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی سمجھتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موت کو یقینی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ڈیفینیٹ سمجھتا ہے، آ کر کے ہی رہے گی۔ اب وہ لوگ جو رات کو نیند نہیں آتی تو ایئر فون یا ایئرپورٹ لگا کر گانے سنتے 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 آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو؟ آج ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ موت ہمیں یاد نہیں ہے، ایسی سب سیٹنگ کر کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے موت آنے والی ہی نہیں ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو موت کو یقینی سمجھتا ہے۔ اور تیسری بات آج کے دن کے حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے، اس لیے کہ کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بارش آئے گی، 2-4 سے کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ تو فرماتے ہیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آفات اور بلیات کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ عز و جل کی تدبیر سے الرٹ رہے۔ اسے نہیں معلوم ہمارے ساتھ آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمیشہ حادثات کے سلسلے میں میں بتاؤں، ابھی میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا تو مفتی شمس الحق صاحب جو میرے دائی تھے اور جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، تو میں وہاں گیا تو اب دیکھیے نا کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں وہاں پر آیا ہوا تھا انڈیا فیملی کے ساتھ، 2 دن پہلے میں 2 بچوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ آ گیا۔ بچوں کی 2 دن کے بعد کی ٹکٹ تھی، بیوی بچوں کی، اور میری 2 دن پہلے کی تھی۔ میں 2 بچوں سمیت آ گیا۔ اچانک کورونا کی وجہ سے ساری فلائٹیں بند ہو گئی، تو میرے بیوی بچے کئی مہینوں تک ممبئی میں پڑے رہے۔ کوئی سوچا تھا؟ کوئی نہیں سوچا تھا۔
کل کیا ہوگا نہیں معلوم، اس لیے غفلت کی چادر اٹھا کر کے پھینک دو، ہمیشہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہو، اور ہر آنے والے پل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے سینے سے لگا کر رکھو، اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، کثرت سے تلاوت کرتے رہو، دل کی دنیا بھی سنور جائے گی، طبیعت کی بے چینی بھی دور ہو جائے گی، بے قراری بھی دور ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے حلال کردہ معاملات کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔